وہ جو لاکھوں کا جو موب ہے سڑکوں پہ، ٹھیک ہے جی، وہ گھروں میں گھس گیا اور اس نے کیا کیا نہیں پھر کیا وہاں پہ۔ سنا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ پہ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، جیو ہو، کوئی بھی ہو، ہم کیسے کسی کی سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو میں نے یہاں تک بھی سنا کہ کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ ہندو فیملیز کے گھروں میں گھس کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ یہ پولیٹیکل ڈیفرنس ہے، یہ مذہبی کوئی لڑائی نہیں تھی اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر، جس کو سمجھنا ہوگا بنگلہ دیش کے سسٹم کے اندر۔ نو میں کا واقعہ سیم ویسے ہی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ وہاں پہ ان کے گھروں میں جا کے ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا، ان کی چیزیں اٹھا کے لے آنا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات جیسے آپ نے بولا، ان کے پرسنل یوز کیے جانے والی چیزیں، ان کے انڈر گارمنٹس، ان کی بلاؤز، ان کے برا وٹ ایور جو چیزیں وہاں پہ پڑی تھی، ان کو وہاں انہوں نے باہر لے کے آئے، ان کی نمائش۔ اس وقت جو سب سے زیادہ آواز اٹھتی نظر آ رہی ہے وہ انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے، مائنورٹیز کو لے کے، ہندو کمیونٹی کو لے کے۔ باقی مائنورٹیز کا ابھی تک کوئی خبروں میں ذکر تو نہیں آ رہا، لیکن ہندو کمیونٹی کا بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے۔ یہ بیسیکلی جو مسلمان ہیں، جو گروپ ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں۔ ساری بات ہے مسلمان ہی ہے بڑی تعداد میں، لیکن یہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی مندر پہ حملہ کرے۔ سیکنڈ میں اگر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، ہم مل بیٹھ کے ایک پوزیٹیو طریقے سے ملک کو لے کے چلیں، ورنہ حالات تو ایسے بنے ہوئے، ہمارے تو بنیادی رائٹس یہاں سے چھین لیے گئے ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتی تو ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے جاتے، کیونکہ اگر وہ لوگ ان کے انڈر گارمنٹس لے کے باہر لہرا سکتے ہیں، تو اگر وہ وہاں موجود ہوتی، میرے خیال سے ان کو شاید اس چیز کا علم تھا، تبھی وہ یہاں سے فرار ہوئی۔ دوستو، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب باری ہماری ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوستو، ان کے ساتھ آنے والے دن بہت برے ہیں۔ ان کے دن سمجھ لیجئے گا کہ اب پاکستان والا حال ہونے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا پیچھے مالدیپ نے کیا کیا تھا بھارت کے ساتھ، اور آج بھوکا مر رہا ہے۔ آنے والے دن ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے دوستو، کیونکہ ان کو کوئی مدد نہیں دے گا۔ ان کو جو مدد دے گا وہ صرف چین ہے، اور آپ جانتے ہیں چین کیا کرتا ہے؟ چین انجیکشن لگا کے جو خون ہوتا ہے نا باڈی میں سے، وہ بھی نکال لیتا ہے۔ بات سچ ہے دوستو، کتوں کو گھی ہجم نہیں ہوتا، اور یہ وہ کتے ہیں جن کو گھی ہجم ہوا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہندوؤں پہ اٹیک کیے ہیں، وہ جو کیے ہیں نا، آپ لکھ لیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں مودی جی کو، مودی جی ایسے نہیں ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، اندر ہی اندر صاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لو آج پاکستان کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے بٹھا دیا، بھوکا مر رہا ہے اور پیسہ کہیں سے نہیں مل رہا۔ اور وہاں پہ کسی دن بھی نا برا حال ہوگا۔ ابھی تو مسلمان کو مارنا شروع ہو گئے نا، جو کل تک ہندوؤں کو مارتے تھے۔ یہی حال اب بنگلہ دیش میں بھی ہوگا۔ کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوستو، بنگلہ دیش کی سچویشن مسلسل وہ جسے کہتے ہیں نا انفولڈ ہو رہی ہے، اور ابھی تک کی جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے، اس نے جو پرو حسینہ واجد جو جنرل تھے، جو پرٹیکولرلی انٹیلیجنس ایجنسیز میں، ان کو ری شفل کر دیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ یہ دیکھیں، ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ جو لاکھوں کا جو موب ہے سڑکوں پہ، ٹھیک ہے جی، وہ گھروں میں گھس گیا اور اس نے کیا کیا نہیں پھر کیا وہاں پہ۔ سنا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ پہ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، جیو ہو، کوئی بھی ہو، ہم کیسے کسی کی سوچ بھی سکتے ہیں؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہندو ہو یا گردوارہ ہو یا مسلمان ہو۔ ایک پولیٹیکل چیز ہے، پولیٹیکل چیز میں مذہب کو لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو بنگلہ دیش کے پروٹیسٹرز کو، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ جو تھے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی نکلے کہ ہم مندروں کو کسی کو گرانے نہیں دیں گے۔ دیکھیں، انڈیا کے ارد گرد سری لنکا میں حکومت ٹاپل ہوئی، بنگلہ دیش میں حکومت ٹاپل ہوئی، افغانستان میں حکومت ٹاپل ہوئی۔ سو انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم کس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، پھر ان کا گھروں میں گھس جانا، مندروں میں گھسنے کی کوشش کرنا، یہ سارا کرنا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو ینگ ہندوز تھے انہوں نے بھی بڑا اس میں کردار ادا کیا۔
لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ پولیٹیکل ڈفرنس ہے, یہ مذہبی کوئی لڑائی نہیں تھی اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر, جس کو سمجھنا ہوگا بنگلہ دیش کے سسٹم کے اندر. بنگلہ دیش کے سسٹم کے اندر یہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ وہاں پہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں. اب انڈیا جو ہے, انڈیا جیسے میں نے بتایا وہ دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش کو. بنگلہ دیش کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ضرور ایڈریس کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کو بھی گالیاں دیں. یہ بیسیکلی جو مسلمان ہیں, جو گروپ ہیں, وہ حملے کر رہے ہیں. ساری بات ہے مسلمان ہی ہیں بڑی تعداد میں, لیکن یہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اندرا گاندھی کلچرل سینٹر پہ حملہ کریں یا کسی مندر پہ حملہ کریں. اس کو پولیٹیکل ہے, اس کو پولیٹیکل ہی رکھیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ اس کو ہندو مسلم کریں گے, دیٹ از ناٹ پاسبل. اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین پاسبل. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں بھوک ہے, غربت ہے, سارے مسئلے مسائل ہیں. لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کے کھانے کھا رہے ہیں, وہاں سے لوٹ رہے ہیں چیزیں, بیڈ پہ جا کے لیٹے ہوئے ہیں. مطلب that tells us different story. That's not a story of liberation from a political party. That's a story of hunger in fact and being backward. اور انڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں مائنورٹیز کے مسئلے یعنی کہ ہندوز کے مسئلوں بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی عیسائیوں کے, اور لیکن کیونکہ انڈیا بینگ اے لارجلی وہ اس چیز کو بڑا کنسرنڈ ہے کہ یہ ہندو مسلم نہ ہو, سو انڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کی فوج پہ پریشر ڈال سکتا ہے کہ آپ لوگ ایسے نہ کرو. اور یہ بالکل صحیح ہے, انڈیا کا رائٹ ہے, سب کا رائٹ ہے. یہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ مذہبی عبادت گاہوں پہ حملے کر دیں. مذہبی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے. وہاں پہ جو مینورٹیز ہیں ان کے اوپر کون بات کرتا نظر آ رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ہمیں فلسطین, ویسے ہمیں دنیا کے کسی بھی ایریا میں کچھ ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں ایز اے ہیومن بینگ مینورٹیز کی اگر بات کریں تو ہندو کے اوپر, سکھ کے اوپر, کرسچن کے اوپر, جہاں پہ بھی کچھ غلط ہو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل بات کرنی چاہیے. آپ نے جو بات کی لٹن داس والی, سب سے پہلے تو میں وہ کریکشن کر دوں کہ صبح سے ایک خبر کافی وائرل تھی, سرفیس کر رہی تھی انٹرنیٹ پہ کہ لٹن داس جو ان کے کرکٹر ہیں جو ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا, انہیں جلا دیا گیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھوڑا سا مس یا انفارمیشن ہے, وہ لٹن داس کے گھر کو نہیں جلایا گیا, ان کے ایک ایکس کیپٹن تھے بنگلہ دیش ٹیم کے مشرفی, جو کہ یہ ریسنٹ حسینہ واجب کی جو گورنمنٹ آئی ہے عوامی لیگ کی, اس میں ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے تھے, ان کے گھر کو جلایا گیا. وہ حسینہ وہ واجب کی وجہ سے, غموں غصے کی وجہ سے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, یہ نہیں کہ وہ کرکٹر ہیں یا کسی وجہ سے. لیکن آپ بے شک ہیومینٹی کو لے کے, بے شک غزہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو یا عورتوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ ان کو بیجا ان کی جان جائے, یا پھر یہ جو ہندو کمیونٹی بنگلہ دیش میں اس کی جان جائے, یا پاکستان میں جیسا کرسچن کمیونٹی کی جڑا والا کیس ہوا, ہر جگہ پہ اس کی آواز اٹھانی چاہیے. سب سے پہلے تو جو ریلیٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ ونگ ہے, اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ایز انسانیت بات کریں نا تو غلط ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی جگہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ایک امن کی بات ہوئی ہے نا تو پھر امن کے ساتھ رہنا چاہیے پوری دنیا کو, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ, دوسرے نمبر پہ پاکستان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو یہ چلانے کی بجائے کہ بھائی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ یہ ہو گیا, بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا, پاکستان کی میڈیا کو یہ چلانا چاہیے کہ پہلے سری لنکا میں ایسی سچویشن ہوئی, اس سے پہلے افغانستان میں ایسی سچویشن ہوئی, اب بنگلہ دیش میں ایسی سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے, سیکھیں بجائے دوسروں کا وہ بتائیں.